السلام علیکم۔ دنیا اور آخرت کا سفر۔ ریاض جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے احمد صاحب اپنے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں رش اور چیک ان کی وجہ سے ایئرپورٹ لیٹ پہنچے۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچے۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے انہوں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے، اور اس نے کہا کہ ریاض جانے والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ میں ایک پیسنجر ہوں اور میں تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں، اگر بند ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ اصرار جو عام طور پہ ہم سب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس پر اس ملازم نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور۔ بہرحال وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، حیران تھے کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کروں یا گھر چلا جاؤں یا ٹیکسی لے کر میں ریاض ہی جاؤں۔ تو وہ کچھ سوچ رہے تھے ایسا ہی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہرحال میں پھر اس چیز میں اتفاق کیا کہ ریاض جاتا ہوں میں۔ ریاض کے لیے انہوں نے ایک ٹیکسی ڈھونڈی اور پوچھا کہ کتنے پیسے لوگے۔ اس نے کہا کہ 500 ریال۔ بہرحال 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ریاض کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیٹھتے ہی انہوں نے اس سے کہا کہ گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا کہ فکر مت کریں۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی چلائی اور گاڑی کو دوڑانا شروع کر دیا۔ راستے میں اس نے کچھ باتیں ہوئیں جو عام طور پہ ڈرائیور کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، تو کچھ باتیں وغیرہ چلتی رہیں، اور اس نے کچھ ان کی جاب کے بارے میں پوچھا اور خاندان کے متعلق سوال کیے، کچھ احمد صاحب نے پوچھ لیے۔ اچانک احمد صاحب کی اپنی والدہ کا خیال آیا انہیں کہ ان سے بات کر لوں، اور انہوں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ جہاز کے لیے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی، بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل میں ایک پریشانی چھا گئی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے، جو عام طور پہ ہمیں لگتا ہے، ہم انسان ہیں، ظاہری بات ہے کہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ پاک ہمیں دل میں ڈال دیتے ہیں، یا گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیز جو ہے کہ کچھ لگ رہا تھا انہیں کہ پریشانی چھا گئی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی، اور اس سے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا کہ جب سے آپ گئے ہیں مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بات کراؤ۔ بچی نے کہا کہ بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ لے آؤ۔ وہ ہنسے اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی سوچوں میں گم ہو گئے کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے انہیں چونکا دیا۔ پوچھا کہ کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کا نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ تو انہوں نے دعا دی، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں اس پہ ثابت قدم رکھے اور عطا فرمائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ میرا سر لگا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے جو ہے میرا سر گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگا۔ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی، اور ڈرائیور سے کہا کہ اسپیڈ کم کر دو، اور ہمیں ایسا لگا کہ ٹائر پھٹ گیا ہے، اور گاڑی کو قابو کرو، ڈرائیور کو کہا۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ سے جگہ بیسیکلی جب کلابازیاں کھاتی ہے تو آپ لوگوں نے ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے، وہ اس طرح کلابازیاں کھانے لگ گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں زور سے کلمہ شہادت پڑھوں۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے، میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جب کہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کی قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے بلاؤ، اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔
اس وقت مجھ پہ جو گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی تھی، یعنی کہ پچھلی ہوئی زندگی میں جو ندامت تھی وہ ان کو یاد آ رہی تھی ساری. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، چونکہ اب ان کو اندازہ ہو چکا تھا. اب جو ہے اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یہاں پر ہر بھائی بہن اب تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہوتا چلا گیا، وہ عنقریب ہم سب کے ساتھ بھی آنا ہے. موت ہم سب کے قریب ہے. تو اس کی ہم پھر آخر میں ایک بات کریں گے. اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں. میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کو جھڑیوں سے کاٹا جا رہا ہے. اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا. اس نے مجھے کہا کہ بیٹے، یہ تمہارے زندگی کی آخری گھڑی ہے. میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. میں نے پوچھا کیا یہ نصیحت ہے؟ اس نے کہا عیسائیت کی ترغیب. خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے. اگر تم اس پر ایمان لے آئے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا. جلدی سے بولو، ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے. مجھے اندازہ ہوا یہ شیطان ہے. مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا. میں نے اس سے کہا جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا. اس کا رنگ زرد پڑ گیا. بولا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا. میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں اس دنیا سے مروں گا. اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر بھاگ نکلا. مجھے عجیب لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو. اچانک میں عجیب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے. وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے. اس کے پاس کفن تھے. مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی. ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا کہ من اللہ رضوان، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ. یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. میں نے کہا اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں. اس نے میری طرف روح کھینچ لی. مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں. ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے. میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا. ان میں سے کسی نے کہا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. دوستو یہ پہلا پارٹ ہے. انشاءاللہ دوسرا پارٹ میں بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم.